بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مدینہ منورہ کے ایک بزرگ کا بتایا ہوا عمل، اور ایسا عمل ہے جو قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے، جو اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے۔ اگر آپ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکالیف ختم ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹینشنیں دور ہو جائیں، تو معزز سامعین کرام، اس سے بڑا مجرب اور جلدی اثر کرنے والا کوئی وظیفہ نہیں دیکھا میں نے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو ہمارے پیارے دادا جان نے ہمیں بتایا تھا۔ وہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس عمل کو کیا کرو۔ وہ بھی اکثر اس ورد کو کیا کرتے تھے۔ گویا ہماری نسلوں کا یہ ورد ہے، اس کو ہم خود بھی کرتے ہیں اور اپنے خاص لوگوں کو یہ عمل بتاتے ہیں۔ آج ہم نے ایک صاحب کو بتایا تھا تو اس نے آج یہ ڈیمانڈ کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے اس عمل کو عام کر دو، سب کو بتا دو۔ تو معزز سامعین کرام، آج بزرگ کا بتایا ہوا عمل آپ سے شیئر کروں گا۔ ایسا عمل جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ نصیبوں کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، مقدر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی، آپ کا نصیب بھی بدل جائے گا، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور جس کو یہ عمل دیا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اس کے حالات دنوں میں تبدیل ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اصل میں بات وہ ہوتی ہے جو پہلے خود بندہ کرے اور پھر دوسرے کو بتائے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہم خود کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو ہم نے بتایا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ جو شخص اللہ کے اس نام کا ورد کرتا ہے، جو شخص اللہ کے اس نام کو بڑے پیار سے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتی، آپ تنگ ہیں، یہ عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ اس سے آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر آپ کی مال میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، دولت میں کمی ہے، عزت میں کمی ہے، شہرت میں کمی ہے، یہ عمل کر کے دیکھو، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مال میں، رزق میں، عزت میں، شہرت میں اضافہ کر دیں گے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کرے گا، رب کائنات کی قسم اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اولاد نہیں ہو رہی، مارے کبھی ایک کے در پہ، کبھی دوسرے کے در پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا کچھ نہیں کرتا انسان جس کی اولاد نہیں ہوتی، یہ اس سے ہی پوچھ لے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ اس ورد کو کریں گے، رب کائنات کی قسم یہ ورد آپ کی خالی جولی کو بھر دے گا، آپ کے مقدر کو، نصیب کو بدل ڈالے گا۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ارے مفتی صاحب، شیئر کرنے سے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں میں اچھے طریقے سے کر سکوں یا نہ، آپ کر سکیں یا نہ، لیکن جس تک آپ پہنچا رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر لے۔ رب کائنات کی قسم میری بھی دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اس لیے لازمی اس کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ آگے شیئر کر لیں۔ معزز سامعین کرام، تو سب سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔
अरे मुफ्ती साहब इसके लिखने से क्या फ़ायदा होगा? तो इसके लिखने का ये फ़ायदा है कि आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएंगी। जब गायब के लिए दुआ करता है, हदीस पाक के अंदर आता है कि वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। जब अजनबी के लिए दुआ करता है, हदीस पाक के अंदर आता है कि वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर जिसके लिए आप दुआ मांग रहे हैं उसके हक़ में वो दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आपके हक़ में हदीस पाक के अंदर आता है कि मकबूल दुआ का सवाब लिख दिया जाएगा। आपकी 100 ज़रूरियात, जब बंदा किसी की एक ज़रूरत को पूरी करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे की 100 ज़रूरियात को पूरा करते हैं। आपकी 100 ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपने ये दुआ लाज़मी लिखनी है। इसके बाद आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में फरमाने आली शान के मुताबिक आपने सदका देना है। सदका गरीब, फ़कीर, मस्कीन, मुहताज, लाचार, ज़रूरतमंद को सदका दें, ताकि आपका सदका भी सही जगह पे लगे और इसके साथ उसको फ़ायदा भी हो। क्यों? हर पल, हर आन, हर घड़ी वो कहता है, ए करीम रहीम मौला, मेरी ज़रूरतों को आपने गैबी ख़ज़ानों से पूरा फरमा दे। दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मेरी ज़रूरतों को अपने गैबी ख़ज़ानों से पूरा फरमा दे। अल्लाह ने आपके दिल में डाला, आपने जाकर उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया। फिर वो दुआ करता है, ए अल्लाह जिसने मेरी ज़रूरत को पूरा किया, ए रब्बे करीम तुझसे तेरे करम का वास्ता, अपने गैबी ख़ज़ानों से उसकी ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। ये दुआ सीधा अल्लाह के अर्श पे जाती है और फ़ौरन ये दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए आपने सदका देना है। सदका हस्ब इस्तिताअत, हस्ब तौफीक देने के बाद आपने आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है। आइए मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस दुरूद पाक को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आमना के लाल पे ये दुरूद पाक आपने अकीदत के साथ 3 मरतबा पढ़ना है। अरे मुफ्ती साहब 3 मरतबा ही क्यों? तो इसलिए जामिया तिरमिज़ी की रिवायत है, सरवर कौनैन ने फरमाया जो शख्स 3 मरतबा दुरूद पढ़ता है वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। लिहाजा 3 मरतबा पढ़ने से इंसान अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। ये नमाज वाला दुरूद पाक ही क्यों? इसलिए कि इसमें आपका तलफ़्फ़ुज़ सही होता है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने या वहाब या रज़्ज़ाक़ ये 2 नाम 313 मरतबा पढ़ने हैं। और फिर सूरतुल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 11 मरतबा आपने पढ़ लेनी है। फिर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, फिर एक मरतबा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने सदका देना है। हस्ब इस्तिताअत, हस्ब तौफीक आपने सदका देना है, जितना आप दे सकते हैं गरीब, फ़कीर, मस्कीन, मुहताज को।
پھر اس کے بعد درود ابراہیمی نماز والا درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 5-7 مرتبہ نہیں، صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یا وہابو یا رزاقو، اللہ کے 2 پیارے نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں تسبیح کے ایک ہی دانے پر، اکثر لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں حضرت ان کو علیحدہ پڑھیں یا اکٹھا کر کے پڑھیں، تو ایک ہی دانے پر ایسے اکٹھا کر کے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ یا وہاب یا رزاق کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت، اپنی توفیق، اپنی مصیبت، اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس عمل کو اتنی بار کر لیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔